محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عقیل زاد صاحب کہ وہ آئیں اپنے خیالات کے اظہار پر. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. حضرات محترم، آپ میں سے تقریباً سبھی حضرات نے، اکثر نے وہ سویڈن کی وہ ویڈیو اس شخص کی دیکھی ہوگی کہ جس نے قرآن پاک کی توہین کی ہے. جنہوں نے نہیں دیکھی ان کے علم میں اتنا ہوگا کہ قرآن پاک کو جلایا گیا ہے. میں نے وہ انٹرنیٹ پہ ویڈیو دیکھی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں، قرآن پاک کو آگ لگانے سے پہلے اس شخص نے قرآن پاک کے صفوں کو پھاڑا ہے اور اپنے جوتے وہ صاف کر رہا تھا قرآن پاک کے صفوں سے. اور وہ ایک ایسا منظر ہے کہ کوئی رتی ایمان کی جس شخص کے اندر ہو وہ اس منظر کو دیکھ نہیں سکتا، بندے کا خون کھول اٹھتا ہے. قرآن پاک کا مرکزی اور بنیادی موضوع ہے اللہ کی توحید. جتنے بھی سابقہ پیغمبروں کا رب نے ذکر کیا، ہر پیغمبر اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے. یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ. جا بجا شرک کی مذمت ہے. توحید کے حق میں اللہ نے نقلی اور عقلی دلائل کے انبار لگائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بھی مقرر کیا ہے قرآن پاک میں کہ جب تم شرک کرنے والوں کو توحید کی طرف بلاؤ گے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کے جو معبودان باطلہ ہیں، مٹی اور گارے کے بنے ہوئے ان کے بت ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی برا کہنے سے منع کیا ہے. تم توحید کی طرف دعوت دے رہے ہو، لیکن وہ بت، وہ معبود، وہ جھوٹے معبود بے حیثیت اور بے وقت کہ جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو بھی برا کہنے سے اللہ نے منع کیا ہے. اور وجہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اگر تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے، ہیں وہ کسی کام کے نہیں، لیکن بدلے میں وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ تمہارے حقیقی معبود رب تعالیٰ کو گالی دیں گے. یہ ایک ضابطۂ اخلاق ہے جو اسلام اپنے ماننے والے کو بتاتا ہے کہ تم نے رب کی طرف تو بلانا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، دین حق کا پرچار کرنا ہے، لیکن اس اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہ ان کے معبود اگرچہ جھوٹے ہیں، ان کو بھی گالی دینے کی اجازت تمہیں نہیں ہے. جائے کہ اسلام کسی پیغمبر کی توہین کرے، کوئی بندہ مومن کسی مذہبی کتاب کی توہین کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ فمن لم یستطع فبقلبہ، کہ تم میں سے کوئی شخص کہیں کسی برائی کو دیکھے، اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. اگر وہ اپنے اندر اس کی طاقت جرأت نہیں پاتا، زبان سے روکنے کی کوشش کرے. زبان سے بھی روکنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہے انسان کے اندر، تو دل میں اس کو برا جانے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس میں جو پہلا درجہ ہے ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکنا، یہ وقت کے حکمران کے لیے ہے، حکومت وقت کے لیے ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اختیارات ہیں، جس کے پاس فوج ہے، دیگر ادارے ہیں. یہ ہاتھ سے برائی روکنا اس کی ذمہ داری ہے. اور زبان کے ساتھ روکنی ہے وقت کے علماء نے، جو مسجد اور ممبر کے وارث ہیں، انہوں نے زبان کو استعمال کرنا ہے اور برائی کے خلاف آواز اٹھانی ہے. اور تیسرا درجہ دل میں برا جاننا، یہ عام عوام الناس کے لیے ہے. آج ہم یہاں علماء کرام بھی موجود ہیں اور عوام بھی آ گئی ہے. زبان سے جنہوں نے برائی کی مذمت کرنی ہے وہ لوگ بھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے دل کے اندر اس کو برا سمجھنا ہے وہ لوگ بھی یہاں کثیر تعداد میں موجود ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دو گروپ تو یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں، ہمارے حکمرانوں کو غیرت آ جائے، ان کا کوئی ایمان جاگ اٹھے اور وہ اس پہ کوئی عملی قدم اور ایسا قدم اٹھائیں کہ امت مسلمہ کے تمام لیڈران کو لے کر کوئی ایسا منصوبہ، کوئی ایسا قانون عالمی سطح پر بنایا جائے کہ جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی محفوظ ہو، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی کوئی ہاتھ زبان نہ اٹھا سکے، کسی مذہب کے کسی مذہبی پیشوا کے بارے میں دنیا میں کوئی شخص نہ بول سکے، جہاں قرآن کی عزت اور حرمت بھی محفوظ ہو، انجیل کے بارے میں بھی کوئی بندہ بات نہ کر سکے، حتیٰ کہ سکھوں کی گرامر تک محفوظ ہو، اس کے بارے میں بھی کوئی بندہ بات نہ. ایک ایسا عالمی قانون بنانے کی ضرورت ہے. اور اس موقع پہ اور ایسے تمام مواقع پہ جب کوئی اس قسم کی ضرب ہمیں لگتی ہے تو ہم تمام مسلمانوں کی ایمان جو شاید بجھے ہوئے ہوں وہ بھی تھوڑے جوش مار جاتے ہیں اور ایمان کی شمع ہمارے اندر جل رہی ہوتی ہے.
اس موقع پہ قرآن پاک کے ساتھ ہماری محبت ٹھاٹھے مار رہی ہے اور اس کا عملی ثبوت ہے ہم لوگ جو یہاں سارے کھڑے ہیں. ایک پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. قرآن پاک کو اس موقع پہ آپ جب یہاں کھڑے ہیں محبت تو ہمارے اندر جاگی ہوئی ہے اور اس محبت کو اگر ہم استعمال کریں عملی زندگی میں ہم قرآن کی طرف قدم بڑھائیں. صرف تلاوت کی حد تک نہیں، لفظ پڑھ لینے سے ثواب ملتا ہے، لیکن ایک چیز میں یہاں علماء کی موجودگی میں بتا دوں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہر بندے کے اوپر فرض ہے. کیا کہا ہے میں نے؟ ہر مسلمان خواہ پڑھا لکھا ہے خواہ جاہل ہے، قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا ہر کسی کے اوپر فرض ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. اتباع کر اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا نازل ہوا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا نازل ہوا، میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں، پھر میں کیسے اتباع کروں گا اس چیز کی؟ اور میں اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرے پاس ممبر ہے، میرے پاس سپیکر ہے، میں بول سکتا ہوں، تو مجھے اللہ نے حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، تو اس چیز کی تبلیغ کر جو رب کی طرف سے تیرے اوپر نازل ہوا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کو قرآن سکھائیں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھائیں، اور آپ لوگوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ قرآن کو سیکھیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق کریں. اپنے محلے کی مسجد کے امام کے پاس چلے جائیں، اپنے محلے کی مسجد کے خطیب کے پاس جائیں، تھوڑا سا وقت اگر آپ ہفتے میں ایک دن بھی نکالیں، کچھ نہ کچھ قرآن آپ سیکھیں، نیکی کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے. اگر کوئی بندہ ساری زندگی نہیں پڑھ سکا، 4 دن اس نے قرآن پڑھنے کی کوشش کی اور اس کی موت آ گئی، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بخشا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا. ماشاءاللہ. اس کے بعد میں